بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ زنا کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ کائنات عالم میں کس شخص نے سب سے پہلے زنا کا ارتکاب کیا؟ اسلام میں زنا کی سزا کیا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے، اور ہم آپ کو زنا کی ابتدا اور سزا کے بارے میں تفصیل بتائیں گے۔ اس کے علاوہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے کہ زنا کیسا قبیح گناہ ہے، اور زنا کے دنیا میں کیا اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس حوالے سے چند واقعات بھی ویڈیو میں شامل کریں گے۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مکمل فائدہ ہو۔ دوستو، یاد رہے کہ اسلام عزت و آبرو کو سب سے قیمتی متاع قرار دیتا ہے، اور اس کی حفاظت کو ہر شے پر مقدم رکھتا ہے۔ اسی لیے زنا اسلامی معاشرے میں ایک گھناؤنا اور ناقابل معافی جرم ہے، اور اسلامی تعزیرات میں اس کی سخت ترین سزا مقرر ہے۔ یاد رہے کہ اسلام ان تمام راستوں کو بند کرتا ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جانے والے ہوں، مثلاً بے پردگی، بے حیائی، اخلاق مرد و زن، مخلوط مجالس، زیب و زینت کی نمائش، زیورات کی جھنکار وغیرہ۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بلا شبہ وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں زنا سے اس انداز سے روکا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا بہت ہی بری چیز ہے، اور ایسا سخت گناہ ہے کہ اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا، یعنی اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا کہ تم اس خوف سے اپنے بچے کو قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے زنا کی سزا یہ تھی کہ شادی شدہ عورتوں کو گھر کے اندر تاحیات قید کر دیا جاتا تھا، اور غیر شادی شدہ کو ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی تھی، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ لیکن بعد میں یہ سزا منسوخ کر دی گئی، اور اس کے بعد وہ سزا مقرر ہوئی جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ دوستو، اگر دیکھا جائے تو آج کل اس گناہ میں اکثر لوگ شامل ہیں، خاص طور پر اس بازار میں جہاں عورتیں اور مرد جاتے ہیں۔ کس کا ہاتھ کس کو لگ رہا ہے، کہاں لگ رہا ہے، کچھ معلوم نہیں ہوتا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی۔ اور پھر اس گناہ کو کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بڑی شان سے سناتے ہیں، بلکہ ان کو بھی ایسا کرنے کی رائے دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے ماں باپ کو بھی ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کی شادی وقت پر نہیں کی، اور اس وجہ سے وہ غلط کام کرنے لگے۔ اور شادی کی عمر ہونے کے بعد بھی ماں باپ ان کی شادی نہ کریں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور ان گھر والوں کے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور ان ماں باپ سے قیامت کے دن اللہ حساب مانگے گا۔ یاد رہے کہ اس کبیرہ گناہ کی اور بھی سخت سزائیں ہیں جو شریعت نے مقرر کی ہیں، جن کا تفصیلی تذکرہ ہم آگے چل کر کریں گے۔ یاد رہے کہ اگر آپ نے اپنے کسی جنسی گناہ کا قصہ اپنے کسی دوست یا سہیلی کو سنایا ہے، اور اس کو سن کر وہ بھی ایسا گناہ کرے، تو اس کا گناہ آپ کو بھی ہوگا، کیونکہ آپ ہی نے اس کو یہ راستہ بتایا ہے۔ پہلے تو چاہیے کہ خود کو ہر طرح کے گناہ سے دور رکھا جائے، اور اگر گناہ ہو گیا تو اس کو کم از کم بیان نہ کیا جائے۔ گناہ کو بیان کرنا گویا گناہ پر گواہ بنانے کے مترادف ہے۔ زنا کی سنگینی کے حوالے سے چند سبق آموز واقعات بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ زنا کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی، جو ہماری آج کی ویڈیو کا بنیادی موضوع ہے۔ دوستو، کہتے ہیں جب روئے زمین پر انسانی زندگی ابتدائی حالت میں تھی تو حضرت حوا علیہ السلام کے بدن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ جب یہ جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح غازہ کے ساتھ، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کرنا چاہا، تو قابیل اس بات پر رضامند نہیں ہوا، کیونکہ عقل ماں غازہ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی۔
جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا تم یہ بات مان لو۔ عقلمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر قابیل اپنی بات پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کرو۔ جس کی قربانی مقبول ہو گئی وہی عقلمہ سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں کھا جاتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا۔ چنانچہ قابیل نے گندم کی بالیاں اور حابیل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ میٹھا قربانی کے لیے ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور اللہ سے دعا مانگی، یا الہی ہماری قربانی کو قبول فرما۔ آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے غصہ، حسد اور بغض پیدا ہو گیا اور وہ حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ حابیل نے قابیل سے کہا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو میرے قتل کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ قربانی دے کر دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن عقلمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا کہ عقلمہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اس لیے وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر میں رہنے لگا۔ اس دوران آدم علیہ السلام جب مکہ چلے گئے تو ایک دن قابیل نے دیکھا کہ حابیل سو رہا ہے، تو سوچنے لگا کہ اسے کس طرح سے ماروں، کیونکہ اس زمانے تک کسی نے کسی کو نہیں مارا تھا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس لعین نے ایک جانور پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرا پتھر زور سے اس کے سر پر دے مارا، جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ ترکیب دیکھ کر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے ساتھ یہی کیا اور زمین پر سے ایک پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر دے مارا اور اپنے بے گناہ بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل یہ سوچ کر بے حد پریشان ہوا کہ اب اس لاش کا کیا کرے۔ یہ روئے زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا کیونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، اس لیے قابیل حیران و پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں۔ چنانچہ وہ کئی روز تک بھائی کی لاش کو اپنی پیٹھ پر لاد کر پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی منظور نہ تھی، چنانچہ اس جگہ پر دو کوے آئے اور وہاں آ کر آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں اس مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ کوے کو دیکھ قابیل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اتنا بھی نہ کر سکا۔ اس طرح قابیل کو معلوم ہوا کہ حابیل کی لاش کو زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دینا چاہیے، چنانچہ اس نے ایک گڑھا کھود کر اس میں اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا کہ حابیل کچھ دنوں سے نامعلوم کہاں گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیا اور شب و روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ ایک روز آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ حابیل القیاس القیاس، اے پدر اے پدر پکار رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک کر اٹھے اور زار زار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو حابیل کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے قبر کھود کر حابیل کو دیکھا کہ اس کا مغز نکلا ہوا ہے اور وہ خون سے آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ دونوں بہت روئے اور حابیل کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لا کر دفن کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت آدم علیہ السلام کے 120 بیٹے تھے جن میں سے سوائے حابیل کے کوئی نہیں مرا تھا۔ تو سو روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پرستش کی اور زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا اور
اور تاریخ عالم میں پہلا زنا بھی قابیل ہی نے کیا۔ حدیث میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا، اور یہی صورت زنا کی بھی ہے۔ زنا کے گناہ کا بوجھ بھی قابیل پر بھی ہوگا۔ دوستو، روایات کے مطابق قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ مارا گیا۔ دوستو، یاد رہے کہ اسلام نے زنا کرنے کو کبیرہ گناہ کہا ہے، اور اپنے محارم سے زنا کرنا اور بھی زیادہ قبیح عمل ہے۔ اس کی سزا رجم ہے اگر شادی شدہ ہے، ورنہ 100 کوڑے ہے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کرامی ہے کہ مومن ہوتے ہوئے تو کوئی شخص زنا کر ہی نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں تو کھلے میدان میں پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے، اور اگر کمارے ہوں تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ بحوالہ بخاری شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو دونوں کو سنسار کر دو، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ انسان ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا، یعنی جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ یہ بات کئی روایات میں بیان ہوئی ہے جن کا تذکرہ آگے آنے والا ہے۔ دوستو، زنا کی سزا کی مزید تفصیل آگے بیان ہوگی، البتہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث بتاتے ہیں جن میں زنا اور زنا کرنے والوں کا ذکر ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ اس شخص نے عرض کیا، اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو قتل کرو اس لیے کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گی۔ اس شخص نے عرض کیا، اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے ہمسائے کی عورت سے زنا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی کے مطابق یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اور نہ ہی ناحق قتل کرتے ہیں، اور نہ ہی بدکاری کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ کام کریں گے وہ اپنی سزا پالیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 قسم کے آدمیوں سے بات نہیں کرے گا، اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1، بوڑھا ہونے کے باوجود زنا کرنے والا۔ نمبر 2، جھوٹ بولنے والا بادشاہ۔ نمبر 3، تکبر کرنے والا فقیر۔ دوستو، کتنا سخت معاملہ ہے، خود ہی سوچ لیں کہ قیامت کے دن اگر انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے نظر رحمت نہ فرمائی تو پھر کون ہے جو اس شخص کو اللہ کے عذاب سے بچا پائے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کہیں سایہ نہ ملے گا۔ ایک تو انصاف کرنے والا حاکم، دوسرے وہ جوان جو جوانی کی امنگ سے خدا کی عبادت میں رہا، تیسرے وہ جس کا دل مسجد میں لگا رہے، چوتھے وہ آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے دوستی رکھی، زندگی بھر دوست رہے اور مرتے دم تک دوست رہے، پانچویں وہ مرد جس کو ایک مرتبہ والی خوبصورت عورت نے برائی کے لیے برایا، اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، چھٹے وہ مرد جس نے اللہ کی راہ میں ایسا چھپا کر صدقہ دیا کہ داہنے ہاتھ سے دیا اور بائیں ہاتھ تک کو اس کی خبر نہ ہوئی، ساتویں وہ مرد جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ نکلی یعنی رو دیا۔ دوستو، ان تمام احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا کتنا سخت گناہ ہے۔ یاد رہے کہ زنا کی مختلف صورتیں ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم پر جو اس کے زنا کا حصہ لکھا ہوا ہے وہ اس کو ملے گا، بس آنکھوں کا زنا غیر محرم عورتوں کو دیکھنا ہے، اور کانوں کا زنا فحش بات سننا ہے، اور زبان کا زنا غیر مناسب بات کرنا ہے، اور ہاتھوں کا زنا غیر محرم کو پکڑنا ہے، اور پیروں کا زنا غیر محرم کے لیے چلنا ہے،
دل زنا کی خواہش کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے، اور مسلمان کو چاہیے کہ ہر طرح کے زنا سے بچے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مگر تین میں سے کسی ایک وجہ سے۔ نمبر ایک، جس شخص نے شادی کے بعد زنا کیا تو اسے رجم یعنی سنسار کیا جائے۔ نمبر دو، وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑائی کرنے نکلے تو اسے قتل کیا جائے یا سولی چڑھا دیا جائے گا یا جلا وطن کیا جائے گا۔ نمبر تین، یا کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو اسے اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ شادی کے بعد کے زنا کی سزا زیادہ سخت ہے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا، جو شخص محسن نہ ہو اور وہ زنا کرے اس کو 100 کوڑے مارو اور 1 سال کے لیے جلا وطن کرو۔ دوستو یاد رہے کہ انسان جب زنا کرتا ہے تو زنا کرتے وقت وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ایمان اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی زنا کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، جب چور چوری کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، اور جب شراب پیتا ہے تو وہ اس وقت بھی مومن نہیں ہوتا، اور توبہ تو بعد میں پیش ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل کر اس کے اوپر سائے کی طرح ہو جاتا ہے، تو جب وہ اس فعل بد سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ دوستو اب خود ہی سوچ لیں کہ زنا کی سنگینی کیسی ہے کہ انسان ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان کی حالت میں انسان زنا جیسا گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ زنا اتنا سخت ہے کہ اس کا ارتکاب کرنے والا ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے صغیرہ گناہ کے مشابہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دیکھی، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کے حصے میں جس قدر زنا یا مقدمات زنا لکھ دیا ہے وہ اسے ضرور پائے گا۔ بس آنکھوں کا زنا شہوت کی نیت سے دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، نفس میں خواہشات جنم لیتی ہیں اور شرمگاہ ان خواہشات کی تکمیل کرتی ہے یا انہیں ناکام بنا دیتی ہے۔ اور ایک جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ابن آدم کے لیے زنا کا ایک حصہ مقرر ہے۔ یہ قصہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا، دونوں ہاتھ زنا کرتے ہیں، ان کا زنا پکڑنا ہے، دونوں پاؤں زنا کرتے ہیں، ان کا زنا موضع زنا کی طرف چلنا ہے، منہ بھی زنا کرتا ہے اور اس کا زنا بوسہ لینا ہے۔ معلوم ہوا کہ زنا صرف جمع کرنے کو نہیں کہا جائے گا، بلکہ غلط دیکھنا، سننا، پکڑنا بھی زنا میں ہی شامل ہے۔ اس لیے چاہیے کہ زنا کی تمام صورتوں سے خود کو دور رکھا جائے۔ دوستو زنا کس قدر سخت ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے لگا لیں کہ زنا پر قتل کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی کسی مسلمان کو کہے اے یہودی تو اس کو 20 کوڑے مارو، اور جب کسی کو کہے اے مخنث تو اس کو 20 کوڑے مارو، اور جو رشتے والی محرم عورت یعنی جس سے نکاح حرام ہے